آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بڑی فکر کی بات ہے، اگر میرے پاس تزکیہ، طہارت اور تقویٰ نہیں ہے نا، تو آپ سمجھ لیں میں شیطان کے پیچھے جا رہا ہوں، کیونکہ شیطان سب سے پہلے جو آپ سے چیز چھینتا ہے نا، وہ تزکیہ، طہارہ اور تقویٰ ہے۔ اسی لیے دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا، من پاک نیت صاف، یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہوا ہے۔ جس کا من پاک اور نیت صاف نہیں ہوتی نا، سمجھ لیں وہ شیطانی خباثت لے کے آیا ہے، اور وہ فساد کر کے اور وہ فتنہ بازی کر کے جائے گا۔ جس کا من پاک اور نیت صاف نہیں ہوتی، وہ جہاں جاتا ہے نا، فتنہ بازی کرتا ہے، فساد ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ شیطان کی خباثت لے کے آتا ہے۔ تو یہ اللہ میں سمجھا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے دور رہو، تقویٰ کی حدود میں زندگی گزارو۔ آگے آیت 27 29 میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ جو شیاطین ہے نا، اللہ کہتا ہے ان کے قبیلے ہیں، پورے پورے قبیلے، خاندان، جتھے کے جتھے، ان کی فوجیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ شیطان ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، موقع کی تلاش میں۔ دیکھیں ہم اتنے ویجیلنٹ، اتنے الرٹ ہم نہیں ہیں۔ ہم تو کبھی سو جاتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی کھو جاتے ہیں، کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں، لیکن شیطان اپنا کام کبھی نہیں چھوڑتا، نہ وہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ شیطان ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ ہم سے تقویٰ کی دولت چھین لیتا ہے، من پاک نیت صاف چھین لیتا ہے، ہمیں فساد اور فتنے میں لگا دیتا ہے۔ یہ شیطانی کام ہوتا ہے، اللہ ہمیں پہچان کروا رہا ہے۔ آگے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 36 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے۔ جو لوگ جھٹلاتے ہیں قرآن کی آیات کو اور تکبر کرتے ہیں، دیکھیں دنیا میں فیصلہ، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے دیکھو یہ آیتیں، یہ قرآن ہے، یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ رحمان کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آیت 36 میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کا فیصلہ سنو، جو اللہ آج فیصلہ سنا رہا ہے نا، کل کو یہ آپ سب دیکھو گے، اور اگر وہ دیکھنے کے قابل نہ ہوا تو پھر رو گے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو میرے قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کرتے نا، اللہ کہتا ہے یہ من کے متکبر لوگ ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ شیطان متکبر تھا نا، شیطان نے دیکھیں اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، ہم نے تو اللہ کے کتنے ہی نہیں مانے ہوئے۔ شیطان نے ایک نہیں مانا تھا تو وہ شیطان رجیم ابلیس ہو گیا۔ ہم نے تو اللہ کے کتنے ہی حکم نہیں مانے ہوئے، نہ ہم صراط المستقیم پر چلے، نہ انعمت علیہم کی صحبت میں زندگی گزاری، نہ ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کی، نہ ہم نے اللہ کی آیات کی پیروی کی، نہ ہم صبغۃ اللہ والے بنے، نہ ہم اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت والے بنے۔ ہم نے تو اللہ کی ایک بھی نہیں مانی ہوئی۔ ہمارا حال تو شیطان سے بھی کیا گزرا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس نے تو ایک نہ مانی تو وہ رجیم ہو گیا، ہم نے بھی ایک بھی نہیں مانی ہوئی۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کی پیروی نہیں کرتے نا، دیکھیں آیت نمبر 40 دیکھیں ایج بھی 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے جو بندہ 40 سال کا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر نہ چلے نا، سمجھ لو وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شیطان کا ہی پیروکار ہے۔ 40 سال ایک حد ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، کسی کے سدھرنے کی یا کسی کے بگڑنے کی حد 40 سال۔ یہاں تو 60 سال کے لوگوں کو ہوش نہیں آ رہا، یہاں تو 70 سال کے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خوشیاں، رونقیں، موجیں، عزتیں دنیا کی ڈھونڈ رہے ہیں۔ حد رسول اللہ نے فرمایا 40 سال تک جو بندہ مجاہدہ کر کے خود کو شیطان سے نہیں چھڑاتا نا، اس کو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، مشکل ہے اس کا سدھرنا۔ اور دیکھیں قرآن کا فیصلہ دیکھیں، میں حیران تھی کہ یہ آیت نمبر بھی 40 ہے، ویسے میں اس بات پہ حیران ہو رہی تھی۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی، آپ نے بھی 40 سال کی عمر کی حد مقرر کی۔ اب پتہ نہیں یہ حسن اتفاق ہے یا اللہ کا کہتے ہیں نا حکم ہے کہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ آیت بھی 40 پہ آئے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فیصلہ فرما دیا. اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے قرآن کی آیات کو جھٹلایا ہے اور متکبر ہے کہ نہیں, جو قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کر رہے, اور جو لوگ من کے متکبر ہیں, جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں, من موجی زندگی گزار رہے ہیں نا, جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مان رہے, اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے نکے سے گزرنا ناممکن ہے. دیکھیں اللہ نے مثال سے بتایا. اللہ کہتا ہے تم تصور کر سکتے ہو کبھی کہ ایک اونٹ ہو بڑا سا, اور وہ سوئی کا نکا پتہ نا آپ کو, جس میں دھاگا ڈالتے ہیں. اللہ نے مثال دیکھیں دی ہے ہماری عقلوں کے لیے, کیونکہ ہم کم عقل لوگ ہیں نا, ہم محدود عقل والے لوگ ہیں. تو اللہ بھی چھوٹی سی مثال سے ہمیں سمجھاتا ہے, سوئی کی مثال سے. اللہ کہتا ہے سوئی کے اندر جو سوراخ ہے, چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا جس پہ تم دھاگا ڈالتے ہو, اللہ کہتا ہے جس طرح سوئی کے نکے کے اندر اونٹ نہیں جا سکتا نا, اسی طرح جو لوگ اللہ کی آیات کی پیروی نہیں کرتے اور متکبر ہیں, من موجی زندگی گزار رہے ہیں, وہ اسی طرح جنت میں نہیں جائیں گے جس طرح سوئی کے نکے میں اونٹ نہیں جا سکتا. اتنا ناممکن ہے, امپاسبل جسے کہتے ہیں نا, امپاسبل جسے وہ کہتے ہیں نا, ایبسولوٹلی ناٹ, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں, سوچنا ہی نہ, تصور بھی نہ کرنا. آپ تصور کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں اونٹ, اتنا بڑا اونٹ, میں آگے سوئی رکھ دوں, میں کہوں اونٹ جو ہے سوئی کے اندر سے گزر جائے, ہو ہی نہیں سکتا, تصور میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے سوچنا بھی نہ. اور ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں میں نمازی ہوں تو میں جنتی ہوں. یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں, یہ شیطانی سرٹیفکیٹ آپ نے لیے ہوئے, یہ نفسانی سرٹیفکیٹ آپ کو ملے ہوئے ہیں کہ میں جو حج کر رہی ہوں, جیسے مرضی میں تھی حج کر رہی تو میں بخشی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جو تکبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی انا میں اپنی خوشی اور اپنی تن آسانی والی زندگی گزار رہے ہیں, ایسے لوگوں کا فیصلہ اللہ نے آج کر دیا ہے. کیوں کر دیا؟ اس لیے کر دیا کہ یہ شیطانی خوش فہمیاں, یہ شیطانی فریبیاں, مکر بازیاں, اللہ کہتا ہے اس میں نہ رہنا. میں بڑی پہنچی ہوئی, میں تو 5 حج کیے ہیں, تو میں تو جنتی ہوں, گھر بیٹھی ہوں نا جنتی ہوں, خاوند کی خدمت کر رہی ہوں تو جنتی ہوں. خاوند چاہے غافل ہے, جاہل ہے, مکار ہے, ظالم ہے, خاوند راضی تو ہے نا, تو میں جنتی ہوں. یہ سارے جو میں سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہیں نا, یہ نفس اور شیطان نے دیے ہوئے ہیں, دھوکے کے سرٹیفکیٹ. اللہ تو یہ فیصلہ دے رہا ہے, اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے, ایسا بندہ اللہ کہتا ہے کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا, یہ مجرم ہے. دیکھیں اللہ کا فیصلہ, مجرم. اللہ کہتا ہے یہ مجرم ہے اور مجرموں کو میں ایسی ہی سزا دیتا ہوں. یہی تو میں یہاں سے تو میں نے سیکھا تھا, جو میں آپ سے کہتی ہوں, مجرم بن کے نہ جاؤ. حج کرنے جانا ہے, پہلے اس کے محرم بنو. محرم قرآن سے آپ بنو گے. پہلے آیات کی طرف جو اللہ بلا رہا ہے, آیات سے تزکیہ, طہارت اور تقوی لو. پہلے اللہ کے محرم بنو, پھر حج کرنے جانا, پھر تم محرم کی فکر کرنا اور احرام پہننا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو جیسے مرضی اندر سے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میں نے احرام پہن لیا اور میں حرم میں داخل ہو گئی اور میں حج کر رہی. میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگوں کا حج قبول ہی نہیں ہوتا. اللہ تو کہہ رہا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے جو مجرم ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ وہ بخشے ہوئے کیسے واپس آتے ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں میں حج کر رہی تو میں جنتی. اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے جو میرے مجرم حج کرنے جائیں گے وہ کبھی بھی نہ میرے محرم تھے اور نہ وہ کبھی جنتی ہو سکتے ہیں. اللہ آگے مزید دیکھیں, آیت 41 میں کہہ رہا ہے ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگی, آگ. جب یہ میرے پاس آئیں گے نا, اوپر سے بھی آگ, نیچے سے بھی آگ. اللہ کہتا ہے میں انہیں آگ میں بند کر دوں گا. آپ سوچو جیسے آگ کا تنور ہوتا ہے, تنور میں بھی نیچے آگ ہوتی ہے, اوپر نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے میں انہیں ایسے تنور میں بند کروں گا جس کے نیچے بھی آگ ہوگی, اس کے اوپر بھی آگ ہوگی, اندر میں ان کو بند کر دوں گا. آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ ظالموں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں.
یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، پہلے یہ تو پتا کرو تم کیا ہو، محرم ہو کہ مجرم ہو، ظالم ہو کہ مسلم ہو، کیا ہو ہیں؟ پھر جانا کہتے ہیں نا حج کرنے اور حرم میں قدم تب رکھنا جب اللہ کے پہلے محرم بن جاؤ گے۔ ہم تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ظالم ہے، مجرم ہے، اور احرام پہن کے تو حرم میں جا کے تو ہم حج اور عمرے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تو کچھ اور بتا رہا ہے۔ آگے دیکھیں آیت 43 سے اللہ جنتیوں کی بات اب کر رہا ہے۔ پہلے اللہ نے دوزخیوں کا حال اور انجام ہمیں بتایا ہے، اب اللہ جنتیوں کا حال بتا رہا ہے کہ جو جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جب دنیا میں تو وہ بیچارے مسکین ہوا کرتے تھے، فقیری میں، عاجزی میں، زاری میں، سادگی میں، لیکن آخرت میں اللہ کہتا ہے وہ جنتوں میں خوش ہوں گے، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور وہاں بھی اللہ کہتا ہے وہ وہی کام کر رہے ہوں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کیا؟ اللہ کا ذکر اور شکر، ذکر اور شکر جنت میں بھی بیٹھ کر وہ مل کر کریں گے جیسے دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں انہیں جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ انہوں نے جو محنت کی تھی نا دنیا میں، ذکر شکر اور اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا عاجزی میں رہے، اسی طرح اللہ کہتا ہے میں جنتوں میں بھی انہیں اسی طرح رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ دعا نہیں آپ کرتے؟ دعا کریں اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہم دنیا میں بھی ذکر اور شکر والے ہوں، آخرت میں جب جنتوں میں اللہ ہمیں لے جائے تو وہاں بھی ذکر اور شکر والے ہوں۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے، میں آپ کو بتاؤں جو اللہ نے آپ کو دنیا میں دی ہوئی ہے، آپ کو تو شعور ہی نہیں کہ ذکر کی محفل میں آنا اور اللہ کا شکر کرنا یہ جنتیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، صفات میں سے ہے۔ اور اللہ دیکھیں پورا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں ہم نے تو کبھی اتنا ٹائم قرآن کو دیا ہی نہیں کہ بیٹھ کے نقشہ کھینچیں، جو اللہ منظر کشی کر رہا ہے اس کو دیکھیں، اس کو تصور میں لائیں۔ ہم تو قرآن کے ساتھ محبت سے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ختم کرنے پہ زور ہوتا ہے، ختم، فٹافٹ میں ختم کر دوں، بند کر دوں۔ جو اللہ منظر دکھا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پورا کہتے ہیں نا نظارہ پیش کر رہا ہے، جو اشارہ ہمیں دے رہا ہے کہ یہ جنتیوں کے ایسی صفات ہوں گی، ایسے حالات ہوں گے، ہم تو جنت میں داخل ہو کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ دنیا میں جنت دکھا رہا ہے، دیکھنے والے کی آنکھ ہونی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جنتیں دیکھیں اللہ دکھا رہا ہے، یہ ہم جنتوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت 43 سے لے کر اللہ شروع کر رہا ہے، جنتی خوش باش ہوں گے، جنتی شکر والے ہوں گے، عاجزی والے ہوں گے، ذکر والے ہوں گے، ملکیت والے ہوں گے، خوشیوں میں ہوں گے، انجوائے کر رہے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اور پتہ ہے اللہ کہتا ہے جنتی آواز دے کر کہیں گے، وہ جو دوزخ میں پڑے ہوئے ہوں گے ان سے کہیں گے ہم سے تو جو اللہ نے وعدہ کیے تھے نا، میں جنتیں سجا رہا ہوں، نہریں بہا رہا ہوں، تمہارے لیے خوان تیار کر رہا ہوں، لباس حسین۔ تو جنتی جو ہوں گے وہ جہنمیوں سے آواز دے کر کہیں گے جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے نا وہ ہم نے پا لیے، سارے ہمیں مل گئے ہیں۔ اللہ یہ بھی بتا رہا ہے جنتی کہیں گے کیا، ان کی باتیں کیا ہوں گی، ان کی عادتیں کیا ہوں گی، شکر والے ہوں گے، عاجزی والے ہوں گے، پھر ان کی باتیں اور احوال اللہ ہمیں جنت دکھا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جنت کا احوال اور سین اللہ نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ دیکھو ایسے میرے جنتی بندے یہ کر رہے ہوں گے، ذکر میں ہوں گے، شکر میں ہوں گے، عاجزی میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، اور پکار کر کہیں گے بھی جہنمیوں کو ہمیں تو ہمارے وعدے مل گئے۔ جہنمیوں کو کہیں گے تم جو جل رہے ہو، تم پر کھولتا ہوا پانی پڑ رہا ہے، تمہیں تھوہر کا کھانا مل رہا ہے، تمہیں مل گئے تمہارے وعدے جہنمیوں والے، ہمیں تو جنتیوں والے مل گئے۔ اے سبحان اللہ۔ یعنی اس دن جنتی خوش ہوں گے اور اترا رہے ہوں گے، اترا رہے ہوں گے کہ ہماری کوشش، یعنی کہتے ہیں نا اس کا ہمیں ثمر مل گیا۔ جیسے بندہ اپنی کوشش پہ فخر کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بندہ سارے سال محنت کرے اور آخر پہ وہ فرسٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو میرا نتیجہ کتنا اچھا، میرا رزلٹ آیا، میں نے بہت محنت کی تھی، دیکھو تم بھی دیکھو میرا رزلٹ کتنا اچھا آیا۔ وہ سب کو دکھاتا ہے اپنا رزلٹ خوشی سے، فخر سے۔ اس طرح جنتی
جنتی اپنا سارا جو منظر ہے اور جو اللہ نے ان پر انعامات اور اکرامات کی بارش کی ہوگی نا، جنتی بھی خوشی اور فخر سے دکھا رہے ہوں گے، دیکھو ہمیں اس پر یقین تھا، اللہ کے دعووں پر، وعدوں پر، آیتوں پر ہمیں یقین تھا، ہم نے دنیا میں بکنگ کروائی تھی، ہم نے دنیا میں سودا لیا تھا، آج دیکھو جو سودا ہم نے لیا تھا نا وہ ہم نے پا لیا، جو ہم نے مورگیج کروائی تھی، آج کی زبان میں آپ سے کہوں، جو ہم نے مورگیج کروائی تھی نا اللہ سے، آج اللہ نے ہمیں مالک بنا دیا۔ دیکھیں آیت میں ہے، اللہ کہتا ہے میں انہیں جنتوں کا مالک بنا دوں گا۔ آپ کو سمجھ آیا؟ مالکانہ حقوق انہیں مل جائیں گے، جنت کی وارث بن جائیں گے۔ یہ جو دنیا میں ہم اعمال کر رہے ہیں نا، تقوی والے، خشیت والے، اللہ کی اطاعت والے، محبت والے، یہ ہم مورگیج پے کر رہے ہیں، جو جنت کا سودا لیا ہے نا اس کی قیمت دے رہے ہیں، حدود اللہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں جو جس نے مورگیج دینی ہوتی ہے نا، ویسے بھی آپ کو پتا ہوگا جو مورگیج لیتے ہیں وہ دنیا میں زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے، وہ فضول خرچی نہیں کر سکتے، انہیں پتا ہوتا ہے مورگیج دینی ہے، تو وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتے کہ نہیں؟ اسی طرح جنہوں نے جنت کا سودا لیا ہوا نا وہ حدود اللہ میں عمل کرتے ہیں، وہ زیادہ چھلانگیں نہیں مارتے کہ اپنی خوشیاں، رونقیں، چاہتے جو دل کیا، جیسے جو جنہوں نے مورگیج دینی ہوتی ہے وہ بڑے بڑی کہتے ہیں نا ہالیڈیز اور اچھے سے اچھا کپڑا نہیں پہنتے، وہ کہتے ہیں بھائی مورگیج دینی ہے، پیسے بچا کے رکھو، یہ قسط جاری ہے۔ اسی طرح جنہوں نے اللہ سے جنتوں کا سودا لیا ہوا ہے وہ حدود اللہ والے عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، کہتے ہیں مورگیج پے کرنی ہے۔ تو یہی اللہ دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے، جنہوں نے دنیا میں خشیت میں اللہ کی بارگاہ یعنی اللہ کی خشیت میں، محبت میں، اطاعت میں، اللہ کی رضا میں زندگی گزاری ہے نا، انہوں نے مورگیج پے کر دی، جنت کا سودا لیا تھا، قیمت پے کر دی، پھر جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے اللہ کہتا ہے میں اب انہیں وارث بنا دوں گا۔ دیکھیں جب مورگیج پوری پے ہو جائے تو آپ مالک بن جاتے ہیں نا، لیکن آپ جس گھر کے مالک بنتے ہیں وہ تو آپ نے فنا چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کہتا ہے میں تجھے جس محل کا، جس جنت کا وارث بناؤں گا نا، فیہا خالدون، پھر اس میں تم ہمیشہ رہو گے، وہاں سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں یہ گہری باتیں میں کہتی ہوں اللہ نے آیتوں میں سمجھائی ہوئی ہیں، لیکن ہم تو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں جیسے نہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے، نہ ہم نے کوئی سودا لیا، نہ مورگیج لی، نہ کوئی منظر دیکھا، نہ پسند آیا، نہ خریدا، اس لیے ہم خریدتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم منظر دیکھتے ہی نہیں جو اللہ میں دکھا رہا ہے۔ دیکھیں تو کچھ خریدے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، پھر یہ جو جنتی ہوں گے نا، دیکھیں اللہ ایک ایک بات بتا رہا ہے، یہ جنتی جو جنت میں پہنچ جائیں گے نا، اللہ کہتا ہے یہ ظالمین یہ کہیں گے ہمیں تو ہر اپنا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ مل گیا ہے، جو ہم نے قربانیاں دی تھیں، جو ہم نے رشتے چھوڑے تھے، خوشیاں قربان کی تھی، اپنا سکون قربان کیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں اپنا سکون قربان کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج اگر کہتے ہیں نا دل کو سکون نہ ہو تو انسان کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنا سکون قربان کر کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انہوں نے میرے ذکر کا سکون لیا تھا، اپنا سکون، اپنی خوشی قربان کر دی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے جب وہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں گرے ہوں گے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی ان ظالموں پر اللہ کی لعنت، جو جہنم میں جل رہے ہیں، جو دنیا میں خواہشات میں جلتے تھے، اپنے جذبات میں جلتے تھے، جذبات کے ابھار میں آ کے غلبے میں آ کے گناہ کرتے تھے، خواہشات کے غلبے میں خواہشات کی آگ جب لگتی تھی نا تو گناہ کرتے تھے۔ دیکھیں میں کتنا گہرا لنک آپ کو بتا رہی ہوں، جو دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں نا تو پھر وہ یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں، خواہشات کی آگ ان کے اندر لگی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی آیات کی پرواہ نہیں کرتے نا، کل کو ان کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ جو آج اپنے نفس کے راستے پر چل رہے ہیں نا، کل کو اللہ کہتا ہے فرشتے کہیں گے ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت جو ظلم کرتے کرتے یہاں تک آ گئے، جہنم کے گڑھے تک آ گئے۔ لعنت کیوں اللہ بھیجے گا
کہ اللہ کہتا ہے میں نے اتنے تمہیں موقع دیے، کبھی تمہارے اوپر بیماری آئی کہ عاجزی والے بن جاؤ، کبھی میں نے تمہیں پریشانی مشکل تمہیں اتنے بار میں نے جگانے کی کوشش کی، تمہیں میں نے اتنی بار بلانے کی کوشش کی، تم نے سارے موقع ضائع کی دیے، بیماری سے لڑتے رہے، شیطان سے نہیں لڑے، نفس سے نہیں لڑے، حالات سے لڑتے رہے، شیطان سے نہیں لڑے، اللہ کے آگے عاجزی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کی پیروی نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو آخر میں اللہ کہتا ہے پھر اللہ ان سے کہے گا کہ اب تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ سوچیں ذرا، اور دنیا میں ایسے لوگ، اللہ کہتا ہے دنیا میں ایسے لوگ گھروں میں بیٹھے عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کوئی جائے انہیں بلائے نا حق کی طرف تو کہتے ہیں ہم بھی آرام کر رہے ہیں، تم بھی آرام کرو نا، آج بارش ہو رہی ہے، آج گھر بیٹھو، آج موڈ نہیں ہے، آج آرام کرنے کا موڈ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ خود بھی حق کے رستے پر نہیں چلتے، اور اگر کوئی چل رہا ہو نا تو اسے بھی کہیں گے تو بھی نہ چل۔ دیکھیں ذرا، میں تو حیران ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جہنمیوں کی عادتیں بھی بتا رہا ہے۔ 45 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یہ حق کے رستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے تو یہ بات کہی تھی، اسے نہیں کہنی چاہیے، میں تو اچھی لگی، ہم نے نہیں جانا۔ اللہ کہتا ہے وہ حق کی بات سمجھنے کی بجائے اس میں سے کجیاں ڈھونڈتے ہیں، کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، اور اس کمزوری کو پھر بہانہ بنا لیتے ہیں، ہم نے نہیں وہاں جانا، ہمیں نہیں یہ بات وہاں اچھی لگی، وہاں تو میری عزت نہیں کی گئی، میں نے نہیں جانا، وہاں تو مجھے کسی نے سر پہ بٹھایا نہیں، میں نے نہیں جانا، وہاں تو مجھے کسی نے پوچھا نہیں، میں نے نہیں جانا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ خود بھی حق کے راستے پر نہیں چلتے، اور اگر کوئی چل رہا ہو تو اسے بھی کجی تلاش کر کے اسے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اصل میں یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ آپ سوچیں جسے اللہ کی ملاقات کا اور آخرت کا یقین ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے گھر نہیں بیٹھتا، وہ اپنی عزت کے مسئلے بنا کے کہتے ہیں نا حق کا راستہ نہیں چھوڑتا، مجھے اس نے یہ کہا میں نے نہیں اب اس طرف جانا، میں نے نہیں اب حق کے راستے پر جانا۔ جنہیں آخرت کی عزت کا خیال ہوتا ہے نا، جنہیں جنت میں پہنچنے کا خیال ہوتا ہے نا، وہ راستے کی رکاوٹیں اور پریشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جہنمی یہ نہیں کرتے۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے۔ آگے دیکھیں آیت 46 میں جو اس سورت مبارکہ کا نام بھی ہے سورت الاعراف، وہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہوگی، فصیل ہوگی، جہاں پر جنتی کھڑے ہوں گے، وہ مقام ہے الاعراف، اس کو الاعراف کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ ابھی جنت میں جانے کے امیدوار ہیں، انہوں نے جنت میں جانا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا میں پہچان لیا تھا، حق کے رستے کو پہچان لیا تھا، انہوں نے صراط المستقیم کو پہچان لیا تھا، انہوں نے قرآن کی آیات کو پہچان لیا تھا، انہوں نے قرآن کی آیات سے تزکیہ اور طہارت لیا تھا، انہوں نے قرآن کی آیات کی پیروی کی تھی، انہوں نے رسول اللہ کی عظمت کو پہچان لیا تھا، انہوں نے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ اور اطاعت میں زندگی گزاری تھی۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ الاعراف والے، یہ لوگ اعراف والے ہیں، انہوں نے حق کو پہچان لیا، حق کو مان لیا، اور پھر حق کے راستے پر چلے تھے، تو یہ اعراف پر کھڑے ہوں گے۔ اور یہ اعراف والے جو لوگ ہیں نا، اللہ کہتا ہے جنتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں کہیں گے سلام، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو کہ تم سلامتی سے جنتوں میں پہنچ گئے۔ اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے نا، دوسری طرف جہنمیوں کو گڑھے میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے تو نے دنیا میں بھی بچایا تھا، اب بھی بچا لے، ہم ان کی آواز بھی سننا نہیں چاہتے۔ یہ اعراف والے ہوں گے جو جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے۔ آپ بھی دعا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ کہاں دعا کرنی ہے، کہاں التجا کرنی ہے، کہاں وفا کرنی ہے، کہاں دغا کرنا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی رسپانس تو دیتے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں آیات کا کوئی اثر، تو آپ کو کوئی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں بھی اعراف والوں میں شامل فرما لے، آج ہمیں اعراف والوں میں شامل فرما لے، تاکہ ہم جنتوں کے طلبگار تو ہوں مولا،
जन्नतों के हकदार तो हो मौला। तो ये अल्लाह समझा रहा है। फिर देखिए अल्लाह फिर वादा दे रहा है, पता नहीं आप इसको गिन रहे हैं कि नहीं। आयत 49 में देखिए, ये वादा कोई छठी दफ़ा मेरा ख्याल है आया है। अल्लाह ताला बार बार कहता है कि ये जो एराफ वाले होंगे, जन्नत के तलबगार होंगे, अल्लाह कहता है यही हैं वो एराफ वाले जिनके बारे में ये दुनिया के जो लोग होते थे ना, दुनियादार, बड़े दुनिया के कामयाब, बड़े कारोबारी लोग, बड़े स्टेटस वाले लोग, अल्लाह कहता है ये इराफ वाले लोग जो आज इराफ पर खड़े हैं ना, ये दुनिया में जब इनको देखते थे ना तो कहते थे हाय बेचारे, इनके पास है ही कुछ नहीं, ये तो बेचारे हैं वही फकीर मस्कीन मलंग बन के फिर रहे हैं। तो ये जो दुनियादार लोग इनको जब देखते थे ना तो दुनिया में कहते थे, मैं कसम खा के कहता हूँ इन्हों को इत्थे भी कुछ नहीं उत्थे भी कुछ नहीं होना। यानी उनकी हालत जार और उनकी मिस्कीनी को जो दुनियादार लोग होते हैं ना, जो दुनिया के चालाक और होशियार लोग, अल्लाह कहते कि अल्लाह क्या नहीं पता, मैं कहती हूँ अल्लाह तो जाहिर है सब जानने वाला, लेकिन मुझे हैरत होती है कि अल्लाह को हरकतें भी पता है और आदतें भी पता है और हसलतें भी पता है। अल्लाह कहता है कि जो दुनिया के चालाक और मक्कार लोग होते हैं ना, वो आजिज और किसी को देखते हैं ना फ़कीर और मिस्कीन, कहते हैं इस बेचारे के पास दुनिया में है कुछ नहीं ना, इसलिए बेचारी ऐसे फिर रही है, बेचारी को मिला कुछ नहीं ना, इसलिए बेचारी ऐसे फिर रही है। तो अल्लाह कहता है जो दुनिया के कहते हैं ना चालाक लोग हैं, वो एराफ वालों को दुनिया में जब देखते हैं ना तो उनके बारे में कसम उठा के कहते हैं जैसे इसके पास यहाँ कुछ नहीं है ना, इसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलना, इसने वहाँ भी ऐसे ही जलील होना है जैसे दुनिया में जलील हो रही है, जैसे दुनिया में रुल रही है ना, इसने आखिरत में भी ऐसे ही रुलना है। अल्लाह कहता है ऐसे दुनिया के लोग इनको हकीर समझते हैं, इतना हकीर लोग इनको जानते हैं, लेकिन आखिरत में इनका मर्तबा देखो, ये जन्नतियों की फेहरिस्त में खड़े होंगे, एराफ के मुकाम पर खड़े होंगे, यानी जन्नतों में इनका दाखिला होने वाला है। अल्लाह वादा दे रहा है आज एराफ वाले बन जाओ, ला खौफुन अलैहिम वला अंतुम तहज़नून। अल्लाह कहता है ये सौदा ले लो, ये एराफ वाला सौदा ले लो, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। ये अल्लाह मकबाल ने कहा था, इराफ वाला अपनी पहचान कर लो, मैं क्या हूँ, खुदा के लिए पहचान कर लो, मैं किसके पीछे जा रहा हूँ, मैं कुरान का पैरोकार हूँ कि शैतान का पैरोकार हूँ, मैं अल्लाह की आयात की पैरवी कर रहा हूँ कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा हूँ। आज पहचानो, मैं अपना नफ्स को राजी कर रहा हूँ कि हक को राजी कर रहा हूँ, आज पहचानो। मैं आपको बताऊं, शैतान हमसे ये पहचान छीन लेता है। शैतान कहता है मैं इसकी पहचान खत्म कर दूं ताकि इसके पास ना तकवा हो, ना तज़किया हो, ना अल्लाह की और रसूल की इताअत हो, ये बस बैठी रहे इसी शौक में कि मैं नमाजी हूँ ना, मैं नमाज पढ़ ली, मैं हाजी हूँ ना, हज किए हुए हैं, मैं तो कारी भी हूँ ना, मैं तो सही भी हूँ ना, मैं जन्नती हूँ, अपना पता ही नहीं मैं खुद क्या हूँ। ये पता है मैं करती क्या हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, हज करके आई हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं खुद क्या हूँ। आपको समझ आ रही है, कुछ समझ आया आपको? खुद क्या हूँ, ये ना देखो कि मैं क्या करती हूँ, ये देखो कि तुम खुद क्या हो। यही तो बात है जो शैतान हमें समझने नहीं देता। शैतान कहता है इसकी फिक्र ना कर, तू क्या है, ये देख तो तूने किया क्या है, नमाज पढ़ ली ना, फटाफट पढ़ ले, फटाफट नमाज पढ़ ले, हज कर लिया ना, जो हज कर है फटाफट। लेकिन अल्लाह कहता है अलराफ, अपने आप को पहचानो, तू क्या है, ये बाद में देखना कि तू कर क्या रहा है, पहले ये देख तू खुद क्या है। जालिम है, जाहिल है, जालिम का मतलब होता है मुफाद परस्त, गाफिल है, अपनी मनमौजी जिंदगी गुजार रहा है कि तू जालिम है, गाफिल है, जाहिल है, मुनाफिक है, मुफसिद है, क्या है तू, पहले ये पहचान कर। लेकिन शैतान कहता है अपनी पहचान ना कर, बस जल्दी से कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, हज कर ले, अपनी पहचान ना कर। आपको समझ आ रही है? लेकिन अल्लाह कह रहा है अपनी पहचान कर, पहले सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर आ, अपनी नफ्स कुशी कर, पहले रास्ता ठीक कर, फिर खुद को ठीक कर, फिर अमाल करना, ये पहचान है।
جو شیطان ہم سے چھین لیتا، ہماری اپنی پہچان شیطان ہم سے چھین لیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہمیں اپنی کوئی پہچان نہیں، ہم کیا ہیں اپنا کوئی پتہ نہیں۔ جس کو بھی پوچھو، کوئی کہے گا میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، بڑی بات ہے، کہہ دیں گے مسلمان ہے۔ یہ کسی کو نہیں پتا میں ایمان والا ہوں کہ نہیں، میں ایمان والا ہوں، محسنین ہوں، صالحین ہوں، مخلصین ہوں، کیا ہوں؟ کوئی پہچان نہیں ہے۔ نہ ہمیں پہچان ہے نچلے درجوں کی، ظالم ہوں، جاہل ہوں، غافل ہوں، منافق ہوں، مفسد ہوں، کوئی پہچان نہیں ہے۔ بس یہی کہیں گے مسلمان۔ یہ ہماری پہچان ہم سے کس نے چھینی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، شیطان۔ جس دن آپ کو پہچان ہو گئی، اس دن آپ تقوی والے بن جاؤ گے۔ جب تقوی والے بنو گے، حدود اللہ والے بنو گے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، اللہ کی آیات کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، پھر تمہیں تمہاری پہچان ملے گی، پھر تمہیں ایمان ملے گا، پھر تمہیں قرآن ملے گا، پھر تمہیں فرقان ملے گا، پھر تمہیں برہان ملے گا، پھر تمہیں رحمان ملے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں اپنی تسلی نماز پڑھ لی، اپنی خوشی قرآن پڑھ لیا، سیدھا سیدھا نماز پڑھ لی، حج کر آئی، یہ پتہ ہی نہیں میری پہچان کیا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس پھر نہ ایمان ہے، نہ فرقان ہے، نہ برہان ہے، نہ رحمان ہے۔ جو ہے وہ شیطان، جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ شیطان۔ آگے دیکھیں، آخری آیات میں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ یہ جو جہنمی ہوں گے، یہ دنیا میں اللہ کے جو بندے تھے اعراف والے، جنہیں اپنی پہچان تھی، ان کو گھٹیا سمجھتے تھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہے بیچاری کے پاس ہے کچھ نہیں، ہے بیچاری کی قسمت خراب، ہے بیچاری پریشان ہے، شاید اسی لیے قرآن لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے دنیا میں بھی اسی طرح اس کا یہی حال ہے، آگے بھی ایسے ہی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو جہنمی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اعراف والوں کو، قرآن والوں کو، اپنی پہچان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کس بات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کس نے انہیں کہا ہے کہ یہ کوشش کرو، مجاہدہ کرو، گھر بیٹھ کے نمازیں پڑھو؟ کتنے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں دیکھتی بھی ہوں، سنتی بھی ہوں، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں گھر بیٹھ کے نمازیں پڑھو، اللہ بخش دے گا۔ آپ سوچو ذرا، گھر بیٹھے تو اللہ کہتا ہے، وہ پیچھے جو آیت گزری ہے، گھر بیٹھا اللہ کہتا ہے وہ بندہ اندھا تھا، مردہ دل تھا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو زندہ کیا، اسے صحبت دی، نور دیا، پھر وہ نور لے کر پھرتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، پھر وہ اپنی پہچان والا بن جاتا ہے۔ دیکھیں ایک اور چیز ہمیں اس سے ملی، پہچان۔ اپنی پہچان بھی کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں دیا قرآن، قرآن سے لینا ہے ایمان، ایمان سے ہمیں ملتا ہے فرقان، فرقان سے ہم نے لینا ہے برہان، برہان سے ہمیں ملے گی ہماری پہچان، اپنی پہچان، اپنی پہچان ملے گی تو ہم راضی کریں گے رحمان، پھر ملے گی جنت، پھر ملے گا رمضان۔ یہ سب کچھ آپ کو ویسے رمضان میں مل رہا ہے، بھائی دعوے یہ تو بڑا کرم والا رمضان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرے وعدے ان کے لیے ہیں جنہیں ہے اپنی پہچان، پھر میں ان کے سارے غم اور خوف دور کر دوں گا۔ آیت 50 میں دیکھیں اللہ کیا بتا رہا ہے کہ جہنمی آگ میں جل رہے ہوں گے، جیسے دنیا میں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے، دنیا میں اپنے جذبات میں بھڑکتے تھے نا، اللہ کہتا ہے میں پھر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا، جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کہتا ہے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، دین کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے دین دنیا ساتھ ساتھ، ادھے ادھر ادھے ادھر ہیں، دین کو دنیا پر غالب نہیں کرتے تھے، دین دنیا ساتھ ساتھ رکھ کے دو کشتیوں کے سوار بن کے چلتے تھے۔
اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالوں گا نا، جن کے جذبات بڑے دنیا میں بھڑکتے رہتے تھے، خواہشات کی، جذبات کی آگ میں یہ جلتے رہتے تھے نا، جب میں آگ کے شعلے ان کے اوپر بھڑکاؤں گا نا، تو پھر یہ پانی مانگیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے شیشے کے مکانوں محلات میں، ان سے ترلے کریں گے، بھئی ہمیں تھوڑا سا ایک گھونٹ پانی دے دو، تھوڑا سا رزق دے دو جو اللہ نے تمہیں جنتوں میں دیا ہوا ہے۔ تو وہ جنتی پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے آج یہ تم پر حرام ہے، جیسے تم نے دنیا میں قرآن کی پیروی کو اپنے پر حرام کیا ہوا تھا نا، قرآن کی تم پیروی نہیں کرتے تھے، دنیا میں تم اپنے رسول کی پیروی نہیں کرتے تھے، اپنے جذبات اور خواہشات کی پیروی کرتے تھے نا، تو آج تم پر یہ جنات اور یہ نعمتیں آج تم پر حرام ہیں۔ دیکھیں ذرا، میں کہتی ہوں آپ سوچیں ذرا، آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تھا، یہ دنیا میں ہی خوش تھے، مست تھے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے۔ اللہ کہتا ہے آج ان کو میں نے بھی بھلا دیا، جس طرح انہوں نے دنیا میں مجھے بھلایا ہوا تھا، میرا رستہ بلایا ہوا تھا، میرے نبی کی پیروی کو بلایا ہوا تھا، آج اللہ ان کو بھلا دے گا، ان سے منہ پھیر لے گا۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں قرآن سے منہ پھیرا ہوا تھا نا، اللہ کہتا ہے میں بھی ان سے منہ پھیر لوں گا۔ جس طرح یہ دنیا میں قرآن کی آیات کو نہیں سنتے تھے نا، اللہ کہتا ہے میں بھی ان کی فریاد نہیں سنوں گا۔ آپ سوچیں ذرا، یہ جو حرکتیں ہم آج کر رہے ہیں نا، یہ اللہ نے واپس ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا چلاک ہوشیار نہ سمجھیں کہ میں تو بس ایسے ہی گیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بھی تجھے ایسے ہی جنت دکھاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث پاک میں آتا بھی ہے، جو لوگ ایسے ہی جا کے ہو کے آ جاتے ہیں نا، کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بدلتے ہیں، اللہ بھی فرشتوں سے کہے گا اسے ایسے ہی جنت دکھاؤ ذرا۔ وہ جنت دے کے بڑا خوش ہوگا، ہائے میں جا رہا ہوں اس میں۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ تو ایسے ہی جیسے تو پھر کے آ جاتا تھا نا، ایسے ہی قرآن دیکھ کے آ گیا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اسے ایسے ہی جنت دکھا کے نا جہنم میں جا کے پھینک دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو آج ہم کر رہے ہیں نا، یہ اللہ واپس ہمارے ساتھ کرے گا۔ آج ہم قرآن کو سنی انسنی کر رہے ہیں نا، قرآن کی پکار، کل کو اللہ بھی پکار ہماری جب فریاد کریں گے یا اللہ پہ معاف کر دے، اللہ بھی نہیں سنے گا۔ آج جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بے پرواہ ہیں، رسول اللہ نے ساری زندگی جہاد میں گزاری ہیں، ہم تو ساری زندگی فساد میں گزار دیتے ہیں۔ آج ہم رسول اللہ کی پیروی نہیں کر رہے نا، کل رسول اللہ ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں کہ تم ہو کون۔ میں تو تمہارا آج شفیع نہیں ہوں کیونکہ تم میرے پیروکار ہی نہیں تھے۔ اس تناظر میں آپ سوچیں جو عمل ہم کر رہے ہیں نا، وہ عمل واپس ہمارے ساتھ ہوگا۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ بار بار کہتا ہے، یہ قرآن تفصیل، ہر بات قرآن میں اللہ نے دیکھے جنت تک کی اللہ نے تفصیل سمجھائی ہے۔ جنتیوں کا حال، جنتیوں کی باتیں، جنتیوں کا کہتے ہیں نا کھانا، ان کی سب چیزیں اللہ سمجھا رہا، پھر بھی نہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کا راستہ، صراط المستقیم، جنتیوں کا لباس، تقوی، اللہ نے ہر چیز بتائی ہے، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی شیطان کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی نفس پرستی میں زندگی گزار رہے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ دوسرے انبیاء کا حال سنا رہا ہے، صرف ہمیں نصیحت دینے کے لیے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، دیکھو ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب کی قومیں کیا تھیں؟ سنی انسنی کرتی تھی، ہیں؟ دیکھ کے بھی نہیں دیکھتی تھی۔ یہ جو ساری قومیں تھیں نا، میں آپ کو اس کا خلاصہ صرف بتا رہی ہوں۔ اللہ نے ان ساری قوموں کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن اس سے حاصل پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، یہ مفاد پرست تھی، ہے۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھے نا، یہ جذبات پرست تھی۔ پھر صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، خیالات، کہتے ہیں جو ہمارے خیال میں آ رہا ہے نا ہم نے وہ کرنا ہے، خیالات پرست تھی۔ پھر لوط علیہ السلام کی کون؟ خواہشات پرست تھی، جو ہمارا دل کا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم مفاد پرست تھی، ہم نے اپنے فائدے پہ چلنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کا انجام کیا ہوا؟ تباہی ہوا۔ سوچے ذرا،
اللہ کیا ہمیں سمجھا؟ اگر تم نے بھی اپنا مفاد، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنی خوشیاں، اپنی مرضیاں، اپنی آسانیاں دیکھی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان قوموں کا ہوا تھا۔ آگے دیکھیں، آخری آیت، اس سپارے کی آخری آیت، 8ویں آیت اس سپارے کی، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 87 میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو۔ یہ کہ اللہ کہتا ہے جب تم نے سب سمجھا دیا، مثالوں سے بھی بتا دیا، نصیحتیں بھی کر دیں، قرآن سے جنت کی حقیقتیں بھی دکھا دیں، پھر بھی اگر لوگوں کو اثر نہیں ہوتا نا، تو اللہ کہتا ہے کیا؟ صبر کرو، صبر کرو۔ پھر اگر یہ لوگ نہیں مانتے نا، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کیا؟ اب آپ صبر کریں، آپ نے اپنا کام کر دیا، پہنچا دیا، سمجھا دیا، دکھا دیا۔ اگر یہ لوگ اب بھی نہیں بدلنا چاہتے، لوگ نہیں یہ سودا لینا چاہتے، لوگ نہیں سنورنا چاہتے، تو پھر آپ صبر کریں۔ اللہ کہتا ہے اللہ خیر الحاکمین، اللہ پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی اللہ کا حکم بہت جلد آ جائے گا۔ اللہ متکبر لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا، جیسے پہلی قوموں کو اللہ نے اپنے انجام تباہی تک پہنچا۔ یہ ہے اس پورا سپارے کا خلاصہ۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ میں آپ کو ایک لفظی خلاصہ بتاؤں، صرف ایک لفظ کا، تکبر چھوڑ۔ آپ کو سمجھ آ؟ اب متکبر پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے قرآن کی آیات بینات، واضح آیات ہیں، جیسے آج ہم نے کتنی بار دیکھا ہے، میں نے زور بھی دیا ہے، اللہ کہتا ہے اس قرآن کی پیروی کرو، اتبعوا اتبعوا، کتنی بار یہ لفظ آیا ہے، اور ہم قرآن کو اقرا پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ تکبر ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے اللہ کے حکم پہ نہیں چلنا، میں نے اپنی مرضی پہ چلنا۔ اور جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا، ہم تو شروع سے قرآن پڑھ کے ختم کر کے پھر ختم قرآن کی تو ہم رکھتے ہیں، محفل رکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، قرآن ختم کر لیا بھائی اس نے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، اس قرآن کا اتباع کرو۔ آپ سوچو، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم نے آج تک نہیں کیا، ہم تکبر والے ہیں۔ یہی تو تکبر ہے کہ ہم اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنی مرضی کریں، اس کو کہتے ہیں شرک۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، یہ خفی شرک ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑ کے میں اپنی مرضی کر رہا ہوں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یہ شرک حرام ہے۔ آپ سوچیں ذرا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اپنی پہچان کرو میں کیا ہوں۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اعمال بعد میں کرنا۔ پہلے شرک چھوڑو، تکبر چھوڑو، حرام چھوڑو۔ مجرم جو تکبر ہوتے ہیں نا، متکبر، وہ مجرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لا الہ، یہ چھوڑو، یہ چھوڑنے کی چیزیں ہیں، چھوڑو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، قرآن کے شروع میں اللہ کہتا ہے یہ چیزیں چھوڑو، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم پورا قرآن پڑھ کے تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو چھوڑنے کی چیزیں ہیں نا اللہ نے بتائی ہوئی، وہ ہم نہیں چھوڑتے۔ تو کیا ہم نے قرآن پڑھا؟ بتائیں کون سا قرآن پڑھا؟ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، مجھے سمجھ آئے میں نے چھوڑنا کیا ہے، میں نے لینا کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے پڑھنا، کہ پڑھ کے میں نے سمجھ لیا اور پھر میں نے لے بھی لیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے تو نہ پڑھا ہے صحیح طریقے سے، نہ سمجھا ہے، نہ کچھ چھوڑا ہے اور نہ کچھ لیا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری آگاہی دے۔ شعوری آگاہی کا مطلب ہوتا ہے اعراف والا، پہچان والا۔ اللہ ہمیں اعراف والا بنا دے، تاکہ ہم آخرت میں پھر وہ جو جنتوں کے آگے اللہ کہتا ہے فصیل ہوگی، اور یہ اعراف والے جنت کے طلبگار ہوں گے۔ اللہ ہمیں جنت کے طلبگاروں میں بنائے، آخرت کی تیاری میں بنائے، اور اللہ کی رضا میں چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔